یہ کہانی ایک سنسان گھنے جنگل کی ہے، جہاں درخت سرگوشیاں کرتے تھے، پرندے نغمے گاتے تھے اور ہوا خود کہانی سناتی تھی۔ ایک دن انسانوں کی ایک ٹیم جنگل میں پہنچی۔ ان کے پاس مشینیں، کلہاڑیاں اور نقشے تھے۔ وہ درخت کاٹنا چاہتے تھے کیونکہ ان کے مطابق شہر کو مزید ترقی کی ضرورت تھی۔ لیکن اس جنگل میں کچھ خاص تھا۔ یہاں ایک پرانا درخت تھا، شجر دانش۔ کہا جاتا تھا کہ وہ درخت باتیں کر سکتا ہے، صرف ان لوگوں سے جو دل سے جنگل کو سنے۔ ایک دن ان مزدوروں میں سے ایک لڑکا علی تھک کر درخت کے سائے میں بیٹھا۔ اس کی ماں بیمار تھی اور وہ صرف پیسے کمانے آیا تھا۔ اچانک ایک ہلکی سی سرگوشی سنائی دی۔ تم درخت کاٹنے آئے ہو، لیکن کیا تم نے کبھی سوچا کہ ان درختوں کے بغیر تمہارا سانس کیسا ہوگا؟ علی چونکا۔ وہ اکیلا تھا۔ اس نے آواز کی طرف دیکھا۔ وہی پرانا درخت، اس کی شاخیں ہوا میں ہل رہی تھیں، جیسے بول رہی ہوں۔ درخت نے نرمی سے کہا، میں نے ہزاروں پرندوں کو سایہ دیا، بچوں کو جھولے دیے، بارش بلائی، زمین کو تھاما۔ اب تم مجھے کاٹ دو گے؟ علی کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے پہلی بار جنگل کو دل سے دیکھا، اس کی خاموشی کو سنا، اس کی سانسوں کو محسوس کیا۔ اگلی صبح جب مشینیں آن ہوئیں، علی نے اپنے ساتھیوں کو روکا۔ رک جاؤ، یہ درخت صرف لکڑی نہیں، یہ زندگی ہے۔ ساتھی ہنسے، لیکن علی نے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر کہا، اگر اسے کاٹو گے تو پہلے مجھے کاٹنا ہوگا۔ اچانک پرندوں کا شور اٹھا، ہوا تیز چلنے لگی، جیسے پورا جنگل جاگ اٹھا ہو۔ ساتھی خوفزدہ ہو گئے اور ان کی مشینیں بند ہو گئیں۔ اس دن کے بعد وہ علاقہ محفوظ قرار دے دیا گیا۔ حکومت نے وہاں جنگلات کا تحفظ شروع کیا اور علی وہ جنگل کا محافظ کہلایا۔ کہتے ہیں آج بھی اگر آپ اس پرانے درخت کے پاس خاموشی سے بیٹھیں تو وہ آپ سے کہتا ہے، قدرت کو سنو، شاید وہ تمہیں بچانے آئی ہو۔ اختتام، یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جنگل صرف جانوروں کا گھر نہیں، یہ زمین کی سانس ہے، اور اگر ہم اسے بچائیں تو وہ ہمیں بچائے گا۔